کی زندگی. خبر کے 3 سوال جو ہم کر رہے ہیں اسی میں ہے خبر کی زندگی. خبر آخرت کی پہلی منزل. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ مسند احمد کی روایت ہے. عثمان آزاد کر غلام حانی سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اب جو آخرت کی منزلیں ہیں نا، سٹیجز ہے، اس میں فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ خبر ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسانی ہے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. مطلب اگر آپ اس میں سکسیسفل ہو گئے تو یو آر سکسیسفل، مطلب آپ خبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. اگر اس میں مشکلات ہے تو پھر آگے بھی مشکلات ہے. اور راوی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر خبر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر مینشن کر رہے کہ خبر سے زیادہ کوئی ہولناک منظر نہیں ہے. تو خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہم دعا کرنا چاہیے. اور صحابہ کا خبر سے خوف کھانا اور رونا. صحابہ اکرام جو کمپینین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ خوف بھی کھاتے تھے اور بہت زیادہ روتے بھی تھے. سیدنا عثمان کے آزاد کر غلام حانی سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب عثمان مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عثمان کسی خبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. مطلب کہیں بھی خبر سے پاس آن ہو رہے ہیں، وہاں سے گزر رہے تو اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی پوری ویٹ ہو جاتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا کرتے ہیں تب نہیں روتے؟ آپ اس سے جب گزرتے ہیں، مطلب خبر کے طرف سے گزرتے ہیں تو انہیں مطلب بہت زیادہ روتے. تو کیا اس کا جواب کیا دیے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو جو اس کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. مطلب اگر آپ سمجھیے کہ خبر کی پہلی منزل ہے، اس میں سکسیسفل ہو گئے، عذاب سے بچ گئے، سوال جواب صحیح دے دیے، تو آگے کا بھی مرحلہ آسان ہو جائے گا. وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی. اگر اس میں ڈیفیکلٹ ہو گیا مطلب آگے کا بھی مرحلہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اب نیکسٹ جو ہے خبر کے سوالوں کے خوف اور خوف دیکھ کر خبر پر کیا ہے کھڑے رہنے کی وصیت. اب خبر میں سوال کے خوف سے جو لوگ ہیں خبر پر، یا مطلب اس میں یہ جو روایت ہے اس میں مینشن کیا جا رہا، میں آپ کو بتا دوں گی اور اس پہ ایکسپلین بھی کروں گی. یہ سلسلہ تو صحیح مسلم کی ہے. ابن شمس مہری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے. مطلب جب انسان مرنے کے قریب رہتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پس جب میں مر جاؤں تو میرا جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرے. مطلب وہ آپ دیکھیے مرنے سے پہلے جیسے ہم نے وصیت میں دیکھا تھا نا، جو میرا جینا میرا مرنا میں آپ یہ بھی چیز لکھ سکتے کہ کیا کرنا چاہیے مرنے کے بعد. تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی. تو وہ کہہ رہے کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرے. مطلب چیخنا پھاڑنا اور اپنے کپڑے پھاڑ کے زور زور سے رونا یہ منع کیا انہوں نے. کرنے والے نوحہ نہ کرے اور نہ آگ ہو. مطلب کوئی آگ جلا رہے، مطلب ہو سکتا ان کے جو جہالت کے جو ریچولز تھے. پھر جب تم مجھے دفن کر دو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دے. مطلب قبر میں جب دفن کر دیتے اس کے بعد کیا ہوتا؟ مٹی ڈال دیتے.
پھر اس کے بعد میری خبر کا کیا ہے ارد گرد اتنے دیر ٹھہرنا. تو ہی سینگ کہ پھر اس کے بعد نا خبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا. اب آپ سوچئے ایک اونٹ ذبح کرنے کتنا ٹائم لگتا اور اس کا گوشت تقسیم کرنے کتنا ٹائم لگتا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم رائٹ. تو اتنی دیر تک وہاں پر کھڑے رہنا تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کو جب فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دوں. دیکھیے یہ اپنی ان کی جو سوچ ہے انہوں نے یہ بیان کیا. ٹھیک ہے. تو جو یہاں پر راوی بیان کر رہے ہیں اور جو مرنے والے شخص جو مرنے سے پہلے ایک تو وصیت کر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں تو نوحہ نہیں کرنا اور کوئی ایسے جہالت کی حرکتیں نہیں کرنا اور مجھے دفن کر دینا مٹی ڈال دینا اور اس کے بعد جتنا اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دینا اتنی دیر ٹھہرنا تاکہ میں مانوس ہو جاؤں اور میں اپنے سوال جواب کا صحیح سوالوں کا جواب دوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایسا کہیں سے بھی مینشن نہیں ہے. یہ اپنے وہ جو سوچے وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی کیونکہ ان واٹ کانٹیکسٹ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے تھے آخرت کی منزل میں خبر کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس میں سکسیسفل ہو گئے تو سب میں سکسیسفل. اور اس میں سکسیسفل ہونے کا مطلب کیا ہے جو 3 سوال ہے اس کا صحیح جواب دینا. اور ہم پریویس کلاسز میں دیکھ چکے کہ جب دفن کر کے انسان جب واپس پلٹ کے جاتا تو قبر میں جو انسان مر چکا وہ 40 قدم یہ جب پلٹ کے جاتے تو جوتوں کی آواز سنتے اس کے بعد ہی سوال جواب شروع ہوتا. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ ہی سینگ تو اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کے ڈر سے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی سنت سے یا حدیثوں سے ایسا ثابت نہیں ہوتا لیکن یہ اپنی جو ایک سوچ تھی وہ بیان کرے. ٹھیک ہے. پھر سیدنا عائشہ خبر کی آزمائش سے ڈر کر اپنی کیا ہے اپنی کمزوری کا اظہار کرے. مطلب شی واز سو اسکیئرڈ عائشہ رضی اللہ عنہا اور یہ بات وہ مینشن کرے کہ کتنی وہ اسکیئرڈ ہے کتنی وہ ڈری ہوئی ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی اپنی خبروں میں آزمائے جاتے ہیں تو میرا کیا حال ہوگا میں تو کمزور عورت ہوں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اگر یہ سارے امتی آزمائے جائیں گے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں میں تو ایک کمزور عورت ہوں میرا کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں. مطلب اگر تم ایمان لا لیے ثابت قدم ہے تو ان کے لیے کیا ہے گڈ ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو سکسیسفل وہی ہو سکتا ہے ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا ثابت قدم رہنا اور یہ دنیا میں آخرت کی تیاری کرنا. دجال کے فتنے کی طرح کا فتنہ مطلب جسٹ لائک سملر ٹو دا فتنہ آف دا دجال. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے تمہیں دیکھا کہ تم خبروں میں فتنے دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. کون کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ آپ دوزخ کے عذاب سے اور خبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. 2 تھنگس ہے دوزخ کے عذاب سے بھی اور خبر کے عذاب سے. اللہم اجرنی من النار ہم دعا کرتے نا اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے کہ اللہم وعذاب القبر کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب خبر سے بھی بچائے.
تو عائشہ تقول فكنت اسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك يتعوذ من العذاب النار وعذاب القبر، کہ دو چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، عذاب النار اور عذاب القبر، اور ہم بھی یہ دو چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے، اور اس میں صرف اور صرف ہمارے اچھے اعمال ہی کام آنے والے ہیں۔ خبر میں ہر کسی کو فتنے سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے، اور بذریعہ وحی خبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملنا، مطلب وحی کے تھرو، ریولیشن کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ٹو ٹائم انفارم کیا گیا کہ خبر میں کس طرح جو عذاب ہوں گا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس سے ہر شخص خبر کے اندر آزمائے جائے گا۔ پھر جب آپ نے یہ ذکر فرمایا تو مسلمان بہت زیادہ کیا ہو گئے، افسوس کرنے لگے، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سمجھ سکا۔ مطلب جب اوور ویلمنگ ہو جاتا، کوئی بات سے آپ سٹریسڈ آؤٹ ہوتے تو کس طرح آپ بات کرتے، لوگوں کی آواز بھی کیا ہو جاتی، بلند ہو جاتی، اور سب لوگ پریشان ہوتے۔ پھر جب ان کی آواز ابو بکر کی آواز رک گئی تو میں نے ایک شخص سے کہا جو میرے خبر ہے تھی کہ اللہ تیرے لیے برکت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے آخر میں کیا فرمایا، مطلب ہی واز سیئنگ کہ یہ جو ابھی بات ہوئی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مینشن کرے، کیونکہ اتنا شور و غل ہوا، اتنی زیادہ آواز ہوئی، I was not able to hear، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ تم خبروں میں کیا ہے تقریباً فتنے دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ سو ہیئر اٹ از مینشن، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا فتنے دجال کی طرح آزمائے جائیں گے خبر میں، تو اب خبر میں آزمانے کی بات یہاں پر فتنے دجال کی یہ مینشن کیا گیا۔ جب یہ مینشن کی گئی تھی کہ لوگوں کی آواز اونچی ہو گئی، اینڈ اونچی ان سینس کہ وہ اوور ویلم ہو گئے تھے، بہت اسٹریسڈ ہو گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے، ان دیٹ کانٹیکسٹ نہیں، یہاں پر ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوئے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ، اوکے۔ ہر ایک کی خبر کا ایک بار پہچانا جانا، مطلب سب کی خبر اگر بتائے تو وہ پہچاننا، دیٹ از دا تھنگ مینشن، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خبر کو ایک مرتبہ پہچانا جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے پہچان جانے سے بچنے والا ہوتا تو اس سے سید ابن معاذ بچ جاتے، مطلب اگر کوئی بھی بچتے تو یہ صحابہ اکرام کا نام مینشن کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ بچ جاتے۔ قال ان للقبر سخدتا ولو كان احد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ۔ تو ابن معاذ جو ہے صحابہ اکرام بول رہے کہ وہ بچ جاتے، مطلب یہاں مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے نو بڈی کین اسکیپ، کوئی بھی نہیں بچ سکتے۔ اچھا، خبر کیا اندھیرا سے بھرا ہوا ہونا، خبر میں کیا رہے گا، بہت اندھیرا رہے گا، تو ہم ہمیشہ کبھی کوئی مر جاتے یا ہم اپنے لیے بھی کیا دعا کرتے، اللہ تعالیٰ خبر کے عذاب سے بچائیے، خبر کے اندھیرے سے بچائیے، خبر روشن کر دیجئے، نور سے بھر دیجئے، ہم دعا کرتے نا تو خبر میں اندھیرے ہوں گے، اندھیرے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک لانگر نریشن ہے صحیح مسلم کی روایت میں۔ سید ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یا ایک نوجوان تھا، دونوں بھی چیزیں مینشن ہیں، تو ایک بلیک وومن کے بارے میں بھی مینشن ہے اور آلسو ایک نوجوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے غم پایا تو اس کے بارے میں
पूछा, मतलब उनको गुम पाया, लाइक ही वॉज अनेबल टू फाइंड, गुम था वो, ही वॉज नॉट देयर, गुम पाया। तो अगर कोई समझिए कि कोई नज़र नहीं आ रहा, गुम हो, हिडन है या नॉट एबल टू सी, तो क्या हम पूछते ना उसके बारे में, अच्छा मैं बहुत दिन से इनको नहीं देखा, कहाँ है, तो वही गुम पाए, तो उन्होंने पूछे कि कहाँ है। पूछा तो लोगों ने बताया कि वो फौत हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला तुमने मुझे खबर क्यों ना की। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर नरेशन है ना, दैट इज मेंशन अबाउट काली औरत। सो डोंट थिंक लाइक वी आर क्रिटिसाइजिंग समबडी, लाइक बिलोंग्स टू अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्राइब ना, जैसे हम मेंशन करने का मतलब यहाँ पर वही है, जिस तरह के हदीस के अल्फाज है मैं उसी तरह आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इसके मामले को छोटा समझा, तो वो लोग बताने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं बताए, हम समझे कि छोटा मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी खबर बताओ, बताए कि इसकी खबर, इसकी ग्रेव कहाँ पर है, मुझे बताओ। जैसा सेमेट्री जहाँ रहती, जहाँ कब्रिस्तान रहता, वो मकसद था कि बताओ कहाँ पर है। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज जनाजा पढ़ा। फिर फरमाया, बेशक ये खबरें अपने रहने वालों पर अंधेरों से भरी होती है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क्या करे, जनाजे की नमाज पढ़ाए, इवन दो उसकी तदफीन हो चुकी थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और यहाँ पर फिर भी आप उनकी जनाजे की नमाज, और यही हम हदीस रिफ़र करते जो एब्सेंस में भी जो जनाजे की नमाज पढ़ाते, यू नो दिस इज द थिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा, बेशक ये खबर अपने रहने वालों पर अंधेरों से भरी होती है, लाइक इट विल बी डार्क, ओके। और बेशक अल्लाह अज़्वजल इनको मेरी नमाज की वजह से इन पर रोशन कर देता है। मतलब जो भी नमाज पढ़ें, जो हम 5 टाइम्स ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी जो नमाजें हैं, एंड ऑल्सो वी ट्राई टू डू तहज्जुद, राइट, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे नवाफिल करते, क्योंकि हम इस दुनिया में भी क्या है, फाशा मुनकर से रोकती नमाज, एंड ऑल्सो आखिरत में भी क्या है, रोशन हो जाएंगी। देखिए जब आप नमाजें पढ़ के जाएंगे, उसका एहतमाम करेंगे, उससे क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ों से आप अपने आप को रोक लेते, राइट। और दूसरी चीज़, नमाज एक अंदर आपके एक राइचियसनेस लाती, और ख़बर के अजाब से बचने के लिए हम रोज़ सूरह मुल्क पढ़ते हैं। यहाँ पर ख़बर में रोशनी क्यों हो गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह अज़्वजल इनको मेरी नमाज़ों की वजह से इन पर रोशन कर देता है। सो नमाज इज़ द की थिंग। एक डिस्टिंग्विश जो करती ना मोमिन और काफिर में, दैट इज़ नमाज। अब कुछ लोग समझते कि हीले बहाने, लेकिन कुछ लोग अदर वे अराउंड भी है कि जो लोग हर वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं, उनके पास सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में ये रहता कि नमाज के हिसाब से ही वो अपना स्केड्यूल सेट करते। तो ऐसे ही लोग दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में। और ख़बर में अक़ल को लौटाया जाना, अब क्या है, ख़बर में अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला क्या करेंगे, अक़ल लौटा देंगे। मतलब वी विल बी इन आवर सेंसेस व्हेन वी आंसर द क्वेश्चंस। जो 3 क्वेश्चंस के जवाब हमको सही देना है, तो वो ख़बर में हम सही देंगे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, इसमें फरमाया जा रहा है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरों में अच्छी तरह इम्तिहान लेने वाले फरिश्तों का तस्करा किया। जो हमारा इम्तिहान होगा ना, हम सबका Q&A होने वाला है, हम सबका टेस्ट होने वाला है। हम दुनिया में ना बहुत सारे टेस्ट के लिए तैयारी करते, लेकिन ये आखिरत की खबर की तैयारी है। ये जो हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए वो कामयाबी ज़रूरी है, वो टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। वो टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ करना है, ये दुनिया में, इस दुनिया में। और वो भी अच्छी जो हमारी उम्र है ना, हम समझते यंग एज में ये घूमो, ये एनर्जी वेस्ट करो, ये करो, नहीं, दैट इज़ द पीक टाइम, उसको अच्छा यूटिलाइज, क्योंकि वी नेवर नो कि वो जो हमारी एनर्जेटिक है लाइफ, उसको हम यूटिलाइज करके गुड डीड्स अर्न कर सकते, यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरिश्ते किस तरह इम्तिहान लेंगे।
تو عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہمیں ہماری عقلیں لوٹائے جائیں گی؟ سو ہی از آسکنگ کہ کیا ہماری عقل ہمارے سینسز واپس آ جائیں گے خبر میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جیسے آج کے دن تمہارا حالت ہے پریزنٹلی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر خطاب بات کر رہے ہیں تو کیسے سینسس میں ہے دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اسی طرح ہوگا جیسا تم آج بات کر رہے نا خبر میں تمہاری عقل لوٹائی جائے گی اور تم سینسس میں رہ کے ہی جواب دیں گے خبر میں کیا ہے سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والا فرشتے کا آنا اب دیکھیے خبر میں ایک سیاہ رنگ مطلب ڈارکسٹ بلیک اور اس کے آنکھیں نیلی تو جب یہ سننے میں بھی کتنا ایک فیئر ہوتا رائٹ تو وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے اور سنن ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت یا مطلب آتی نا تم میں سے کسی ایک کو خبر میں رکھا جاتا مطلب تدفین کیا جاتا اس کے مینشن کیا جا رہا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے یہ دیکھیے بچپن سے ہم جانتے رائٹ کہ ایک منکر ایک نکیر تو یہ فرشتے آئیں گے اور یہ مینشن کیا ہوا ہے یہاں پر اور فرشتوں کا گڈس لے کر آنا گڈس کس کو بولتے ہیں معلوم ہیمر کو بولتے ہیں ہیمر لے کے آئیں گے فرشتے سو ہاؤ اٹس گونا بی دس از لانگر نریشن اس میں سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقیناً یہ امت اپنے خبروں میں آزمائے جائے گی چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے پھر ایک فرشتے کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گڈس ہوتا ہے مطلب ہیمر آئی تھنک ہتھوڑی بولتے بس وہ اسے بٹھا دیتا ہے اب وہ ہیمر ہے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہے اینڈ بٹھا دیا کس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے تو جس کے سامنے بھی ہاتھ میں گرز لے کر بیٹھیں گے پھر وہ تو ڈر جائے گا اس کے اوپر تو فیئر رہیں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھنے والا یہ ایگزیکٹلی سیم ورڈنگز ہے جو ہم پریویس نریشن میں دیکھیں یثبت اللہ الذین آمنوا بقولی ثابتی فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ تو یہاں پر بھی وہی چیز مینشن کی جا رہی ہے کہ ہم اچھے عمل کریں گے ثابت قدم رہیں گے تو وہی ہم کو کامیابی ملنے والی ہے میرا جینا میرا مرنا اب اس میں ٹاپک کیا ہے روانگی کی یاد دہانی مطلب وی آل ہیو ٹو لیو دس ورلڈ ہم کو یہ دنیا چھوڑ کے واپس جانا ہے یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی سورة الانشقاق آیت نمبر 6 اے انسان بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف کاش مطلب تھوڑا تھوڑا ہو کے وی آر گوئنگ ٹورڈز بالآخر تجھے اس کی حضور پیش ہونا ہے لائک ہم سب کو نا اللہ کے پاس پیش ہونا ہے زندگی کیا ہے پلک چھپکتے ہی گزر جاتی بلنک آف این آئی ہے نا ویسا گزر جاتی آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اوکے میں کل ہی تو ایک اسکول میں تھی کالج میں تھی اینڈ آئی گاٹ میرڈ پھر میرے بچے ہو گئے پھر میرے گرینڈ کڈس ہو گئے گریٹ گرینڈ دیٹس ہاؤ دا لائف از ود ان نو ٹائم اور سب سے زیادہ پیریڈ جیسے جتنے بھی لوگ جو اپنا ایکسپیرینس بتاتے یہی کہتے کہ ینگ ایج سب سے زیادہ جلدی گزرتی تو یہ ایج کیسا گزرتی معلوم جیسا ہاتھ میں ریت رکھے تو کیسا نکل جاتی ریت ہاں مٹھی میں سے دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی اور 100 سال بھی ہو یا بالآخرت جانا ہی ہے یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت کو ہم انکار نہیں کر سکتے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعہ آیت نمبر 8۔ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو پھر وہی تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم چھپے رہو یا کھلے رہو، ہر طرف تم کو کیا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور تمہاری تمام کام اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تم کو بتلا دے گا۔ بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرے، جو بھی تم ایکشنز کرے، اچھے برے، اللہ ول میک یو نون۔ سمجھ رہے ہوں گے ہم چھپ کے کر رہے ہیں، ظاہر کر کے کر رہے ہیں، ایوری تھنگ اللہ نوز۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المنافقون کی آیت ہے، اور جب کس مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ سو واٹ ایور یو آر ڈوئنگ اللہ نوز۔ اور ہمارا جب وقت آ جاتا نا تو اینجل آف ڈیتھ ڈیلیگیشن لے کے آ جاتا، بس جانا ہی جانا ہے۔ پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا، مطلب دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، وہ آنا ہی ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُم مِّنْهُ تَحِيدُ۔ کیا ہے، وہ آ پہنچی وہ موت، برحقیقت ہے، اور یہی ہے جو بھی تم کتنا بھی کر لو تم کو موت آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتُم مِّنْهُ تَحِيدُ، تم جو بھی کر رہے پھر تم کو جانا ہی جانا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہارے جانیں قبض کر لینے پر تم پر، اور وہ مطلب مقرر ہے، وکلا بکم ثم الی ربکم ترجعون، اور تم کو واپس لوٹ کے جانا ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا نہیں بھائی میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں یا میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں، نہیں، وہ آپ کو کام آنے والا ہے ہی نہیں، آپ کو جانا ہی جانا ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں دی ہوئی ہے۔ جب ایک بار آپ کا وقت آ گیا آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ تو اب حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون۔ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے مطلب اس کو روح نکالنے والا فرشتہ آ جاتا، اس کی روح قبض کی جاتی اور وہ اس کو لے کر چلے جاتا، اور تھوڑی بھی ان کے لیے دیر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے بھی بتائے ہیں کہ ہرگز نہیں، جب روح ہسلی تک پہنچ گئی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، تو اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ فراق وتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ مساق۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ العنکبوت اور دوسرے صورتوں میں بھی یہ بہت ریپیٹ ہوئی ہے، 2-3 مرتبہ یہ آیت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا۔ آپ دیکھیے جب موت کا مزہ چکھنے کی بات آ رہی تو چکھتے کہاں، اپنے ٹنگ پہ، رائٹ؟ تو چکھنا مطلب ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ کرنا ان سینس یو لٹرلی فیل اٹ۔ تو آپ سوچئے کتنا ڈیفیکلٹ رہے گا۔ اور موت کی یاد اور تقوی، موت کی یاد کرنا اور مسلمان کو تقوی کے قریب کرتا، اور اس طرح موت کے بعد عمل جو اچھے کرنا ہے اس کے لیے ہم تیاری کرتے۔ اور کیا ہے حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تکلفاً موت کی بات کر رہے ہیں اور پھر جو کرنا ہے ویسا نہیں،
موت کو یاد کر کے اپنے اچھے اعمال کرنا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں طریقے سے اچھے اعمال کر کے ہم کو واپس جانا ہے، چاہے ہم میرا جینا مرنا ہو یا تین خبر کے سوال ہو، دونوں میں بھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ اچھے عمل کرو، اچھی تیاری کرو، کیونکہ یہ ایک ہی موقع ہے ہمارے کو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔